لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں یزید کو، یزید رحمتullah علیہ امیر المومنین. بھائی ساڈا یزید نال کوئی تعلق نہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں یزید. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا بیٹا ہے. پھر کیا ہوا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں تھا اس کا حضرت نوح علیہ السلام کا. اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرا وعدہ تھا تیری اہل کو بچا لوں گا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے، تیری اہل میں سے نہیں ہے. جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے ہم دفاع کریں گے، اور یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور مزے کی بات مجھے روایت یاد آ گئی، آپ کو سناتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمتullah علیہ انہوں نے بعد میں حکومت سنبھالی ہے نا، تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا. اس نے کیا کہا؟ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ. اس نے امیر المؤمنین کا لفظ بولا. فرمایا اچھا انہوں تو امیر المؤمنین آتے ہیں، جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے اس کو امیر المؤمنین کہتا ہے. چلو بھائی انہیں سزا دے، ان 20 کوڑے لاؤ. ان پتہ چلے یزید نے امیر المؤمنین نہیں آکڑا. یہ لکھا کس نے؟ الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر رحمتullah نے لکھا. یہ روایت انہوں نے نقل کی. تو یزید نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ذبح کیا، اس وجہ سے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بھائی ہم حسینی ہیں سارے کے سارے. ہم کون ہیں بھائی؟ سارے کو ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں. ادھر جنت بھی پکی ہے، سرداری بھی پکی ہے. میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ. ایک جگہ یہی بات ہوئی تو میں کہنے لگا اس کے لیے حدیث آتی ہے کوستوں میں کہا جزیدی ٹنگا جو پھدو تے چھک چھک کے جنت چلائے جاؤ. اللہ بھیج دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ورنہ جاندہ نہیں ہٹا جلدی. جس نے حضور کے دل کو دکھایا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ میں کہا تسی کر لو ٹنگا ٹونگا جو پاتے چھک کے ساٹھ لو جنت چ، لیکن مشکل لگتا ہے. ادھر جنت کی سرداری ہے، جنت بھی پکی ہے سرداری بھی پکی ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ علماء دیوبند کا عقیدہ مولانا قاسم نانوتوی رحمتullah، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتullah علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، سب نے یزید کو فاسق فاجر لکھا. اور کرتا کیا تھا؟ حکومت تو لے لی. اس کا بیٹا یزید کا بیٹا، اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام سے رکھا معاویہ. 15 بیٹے تھے یزید کے، نسل چلی ہی نہیں. حکومت کے لیے حضور کے خاندان کو ذبح کیا، اللہ نے نسل ہی مٹا دی. معاویہ نے پیچھے حکومت سنبھالی یزید کے بیٹے نے. چند دن حکومت پہ رہا اور کہنے لگا مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے. یہ پڑھی ہے تمہاری حکومت جو حکومت حضور کے خاندان کے خون پہ کھڑی ہو، مجھے ایسی حکومت قبول نہیں. نہیں لی اس نے. وہ اچھا نکلا. اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے، یہ تو ہوتا ہے. کئی ولیوں کے بیٹے ایسے نکلتے ہیں، کئی گناہ گاروں کے بیٹے حافظ قاری مولوی عالم بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے بھائی یزید کرتا کیا تھا؟ بات موت اس کی کیسے آئی؟ باندران ٹوپیاں پواند، باندر رکھے تو ٹوپیاں پواند. اور ایک بندریہ نے یہاں سے پکڑا، چھوڑا ہی اس وقت زیادہ دنیا تو نکل گئی، نقصت ہوگی. جتنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جرم میں شریک تھے، حضور کے خاندان کو ذبح کرنے میں شریک تھے، سب کو اللہ نے دنیا میں سزا دی. حضرت واقدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم مہمان ٹھہرے تو وہاں یہ بات ہوئی، آپس میں رات کو گفتگو کر رہے تھے کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ کے ساتھ زیادتی کی ایک بھی نہیں بچا، سب کو اللہ نے سزا دی. جس کے ہاں ٹھہرے اس نے کہا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور میں وہاں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے کہ ہم نے دوسرے جو جتنے تھے وہ تو ہماری نظر میں تھے. تو ذہن میں آ گئی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا، فکر نہ کر. کہنے لگا رات کو چراغ وہ دیوے دی وٹ دیے کی لائٹ ٹھیک کرنے لگا، آگ نے یہاں سے پکڑا اور مقام کون سا تھا؟ دریائے فرات کے کنارے اس کا مقام تھا. بڑا آگ کرنے لگا، وہ ساری آگ فوراً
जिस्म पे लिपट गई, कपड़ों को लिपट गई। इसने निजात इसी में देखी, छलांग लगा दो दरिया में, भागा और दरिया में छलांग लगा दी, फिर भी आग नहीं बुझी, पानी च भी आग नहीं बुझी। वाकदी कहते हैं मैंने देखा कि कोयला बन गया तो फिर आग ने छोड़ा, उसको भी अल्लाह ने सजा दी। और एक ऐसा आदमी, कल मैं किताब में पढ़ रहा था कि एक ऐसा आदमी कि जो उस वक्त हाजिर था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की हिमायत नहीं की उसने। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, ख्वाब में ज़ियारत हुई और हजूर से बात हुई। बात लंबी है, मैं मुख्तसर उससे सुना रहा हूँ। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नफ़रत का इज़हार किया और एक सलाई उठाई और उसको गर्म किया, गर्म करके अखाब में उसकी आंखों में फेर दी। भाई तू देखता रहा इन्हीं आंखों से, मेरे नवासे को ज़िबा होता, देखता रहा मेरे ख़ानदान को लुटता पुटता, और ज़िबा होता मेरे ख़ानदान के बच्चे, देखता रहा, और तूने हिमायत नहीं की, इन आंखों से देखता रहा। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठा तो अंधा था, फिर लोगों को बताया। एक ऐसा जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके लश्कर में और अपने लश्कर के दरमियान में भागा हुआ आया, वो कहने लगा हुसैन तो दरिया पर पहुंच रहा है, पानी पी रहा है। तीर मारा और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को लगा और उन्होंने ऐसे हाथ उठाए, हाथ खून से भर गए। या अल्लाह अब तो राजी है ना, खुश है ना मेरे अल्लाह, या अल्लाह इसको प्यासा मार, इसने हमें पानी की तरफ नहीं जाने, इसको भी प्यासा मार। लिखा था किताब में, अजीब बात लिखी थी, फरमाया कि उसके पास बड़े बड़े प्याले शरबत के भरे हुए पड़े होते थे। कहते कम बख्तो प्यास मार गई, एक प्याला पीता, फिर दूसरा पीता, मुंह से जो ही प्याला हटता कहते पिलाओ पिलाओ पिलाओ, फिर कह कर देता, फिर पिलाओ पिलाओ, फिर कह कर, फिर इतना उसका पेट हो गया जितना ऊंट का होता है, फटा और मर गया। तो मेरे भाई, हम सहाबा इकराम का भी दिफा करेंगे और अहले बैत उज़्ज़ाम का भी दिफा करेंगे, हमें उनसे मोहब्बत है। अल्लाह मेरी और आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।